ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں بالخصوص افتخار بھائی، ان کی پوری ٹیم، پوری فیملی، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آپ بھی دور دراز سے، قرب و جوار سے، سفید داڑیاں والے بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اوپر چھت پہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، باجیاں، جہاں سے بھی آپ چل کے آئے ہیں، اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ اور میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ فرض کریں کسی کو مجھ سے پرابلم ہے تو مجھے دفع کریں، جن کا ذکر کرنے لگا ہوں ان سے تو محبت ہے نا، تو میں امید رکھوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ، ادب کے ساتھ ذکر سنیں گے۔ مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لیں۔ آپ تو ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز دنیا میں کوئی نہیں، جو قاتل کو بھی شربت پلا دیتے ہیں۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ جو ہمارا ملک ہے، ملک پاکستان، اس میں تمام مکاتب فکر رہتے ہیں، اہل تشیع بھی، اہل سنت بھی، دیوبند بھی، اہل حدیث بھی۔ کوئی ایک مسلک اس ملک پاکستان کا ٹھیکیدار نہیں کہ کوئی کہے کہ میرے پاس شاید ٹھیکہ ہے۔ یہ ملک ایک شیعہ کا بھی اتنا ہے جتنا اہل سنت کا، ایک اہل سنت کا بھی اتنا ہے جتنا دیوبند کا، ایک دیوبند کا بھی اتنا ہے جتنا اہل حدیث کا۔ ایز اے نیشن ہم ایک ہیں، شیعہ، اہل سنت، دیوبند، اہل حدیث، یہ سارے کے سارے قوم ایک ہے۔ تو جب اس ملک میں کوئی آئین بنے گا، کوئی قانون بنے گا جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہوگا، تو اس ملک میں بسنے والے جن کے بڑوں کا خون شامل ہے، پاکستان کی بنیادوں میں ہر ایک مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں ان کو دعوت دی جائے گی، اس قانون کے اوپر، اس آئین کے اوپر، اس بل کے اوپر بحث ہوگی، اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا، اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے گا، اس کے منفی اثرات کے اوپر نظر رکھی جائے گی۔
اس کے جو مثبت پہلو ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کا غلط استعمال بھی دیکھا جائے گا۔ جب اس پر بحث ہوگی، جرا ہوگی، پھر اس کے بعد وہ سینٹ میں جا کے اس کے بعد صدر کے سائن کے بعد وہ آئین بنے گا، قانون بنے گا۔ میں بچوں سے خطاب کرنے نہیں آیا، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آلریڈی اس ملک میں 295 سی بی اور 294 قانون اور آئین آلریڈی موجود ہے، یعنی حضور کے نموز کا بھی اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کے نموز کا قانون اور آئین موجود ہے۔ کوئی دنیا کا مسلک ایسا نہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جو دوسرے مسلک کے مقدسات کی بے ادبی کی اجازت دیتا ہے۔ اہل تشیع ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہوں، بریلوی ہوں، رضوی ہوں، ہر مسلک دوسرے مسلک کے مقدسات کا ادب، احترام، ان کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں مفتی جی، جب ہر مسلک دوسرے مسلک کے ادب کا حکم دیتا ہے، اس کے مقدسات کا، تو کیا یزید بھی تیرے مقدسات میں شامل ہے؟ تو یزید کو رضی اللہ کہلوانا چاہتا ہے، اور یزید کو رحمت اللہ کہلوانا چاہتا ہے، یزید کو جنت میں گھسیڑنا چاہتا ہے، یزید کو شہزادہ کہلوانا چاہتا ہے؟ نہ، اس ملک پاکستان کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ میں ذکر حسین کروں گا، ہر چوک پہ رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک پہ۔ ہر مسلک، ہر ویژن، ہر نظریہ، حضور علیہ السلام کے وہ تمام صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن صحابہ کی آڑ میں دشمنان اہل بیت کا احترام ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم حضور کی اہل بیت کے دشمنوں کو کل بھی لعنتی کہتے تھے، آج بھی لعنتی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب ہر مسلک دوسرے مسلک کے مقدسات کا ادب کرتا ہے، حیا کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو پھر مولوی صاحب کو تکلیف کیا اٹھی؟ اس کا مطلب ہے کہ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، گل وچ ہور ہے۔ وہ ٹائٹل بڑا خوبصورت ہے، ٹائٹل تو بڑا خوبصورت ہے نا، ناموس اہل بیت اور صحابہ، کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے۔ بالکل اسی طرح جو خوارج تھے نا، خوارج، ان کا بھی نعرہ بڑا خوبصورت تھا، وہ کہتے تھے حکم اللہ کا چلے گا۔ کتنا خوبصورت نعرہ یار بولنے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ لہذا یہ اس ملک پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ شیعہ سنی کو دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے عناصر قرآن کے دشمن، رسول کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، صحابہ کے دشمن اور یہ پاکستان کے دشمن، ایسے عناصر کو فنڈنگ ہوتی ہے، چاہے وہ ریال کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈالر کی صورت میں ہو، چاہے وہ انڈین کرنسی کی صورت میں ہو،
اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن بالخصوص وہ مال ان کو مہیا کرتے ہیں کہ شیعہ سنی کو لڑوا، تاکہ ہم پاکستان کو کمزور کریں، اسلام کو کمزور کریں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ذرا توجہ کے ساتھ ان لوگوں کو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یکم ربیع الاول کو ایک پروگرام کی کال دی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ جنرل بات بتانا چاہتا ہوں، ایک سنی ہو کے بتا رہا ہوں، کوئی شیعہ اس وجہ سے اس قانون کی مخالفت نہیں کر رہا کہ وہ صحابہ کی معاملہ گستاخی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی مسلک میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے، شیعت کو کھول کے لائیں، بلکہ جو شیعت کے بڑے بڑے محدثین مفسرین گزرے ہیں نا، آیت اللہ لیول کے لوگ، وہ سنیوں کو اپنا بھائی نہیں کہتے۔ جو حسینی سنی ہیں ان کو بھائی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہماری جان ہے۔ تو اس کا مطلب پر یہ ہوا کہ جس کو کوئی مسئلہ ہے، جس کو کوئی پرابلم، یہ وہی گروہ ہے، یہ وہی طبقہ ہے جنہوں نے اس ملک میں حسینیوں کا خون بہایا تھا، یہ وہی گروہ ہے، یہ وہی جماعت ہے جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی ایجنسیز کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، حسینی تو ہوتے ہی پرامن ہے، جا جا کے قبرستان چیک کر، آج بھی حسینیوں کی قبروں سے لہو ٹپکتا ہے۔ میں بات شیعہ سنی کی نہیں کر رہا، حسینیوں کی کر رہا۔ دعوے کرنے کے اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت کو مانتے ہیں، اور وہ بھی یہ دعوے کرتے ہیں بازار میں کھڑے ہو کے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، کوئی شیعہ ٹھیکیدار ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام نہیں آتا، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اور محرم کے پہلے عشرہ میں جن کو باپ دادا کے عرس یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت جی، علامہ جی، قاری جی، مفتی جی، اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ اہل بیت کو ماننا ہے، اہل بیت کے جو اہل بیت سے لڑے۔ دنیا میں کوئی آپ کا محبوب ہو جس سے آپ محبت کرتے ہو، تو جو محبوب کا دشمن ہے اسے دشمن مانتے ہو؟ آپ اپنے والد کے دشمن سے پیار کرتے ہیں؟ بولے دشمن ہے نا۔ اس کا مطلب اگر اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو اہل بیت کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ اور محبت کیسے کرنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، ہر قسم کے عہدہ منصب سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، گھروں سے بڑھ کے، کائنات کی ہر نعمت سے بڑھ کر حضور کی آل سے محبت کرو گے تو مومن بنو گے۔ تو پتہ چلا جب تک اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کر لیتا، وہ تبرہ کا معنی گالم گلوچ نہیں، دفع دور نہیں کر دیتا، ان سے تعلق نہیں توڑ لیتا، واسطہ نہیں توڑ لیتا، تب تک چوک میں کھڑا ہو کہ یہ نہ کہنا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ اہل بیت کو ماننا خالہ جی کا گھر ہے۔ آپ اہل بیت کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں، اہل بیت کے دشمنوں کو ننگا کریں تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے آ ڈالیں گے۔ اہل بیت کو ماننا ہے تو گالیوں کے لیے تیار ہو جا، اہل بیت کو ماننا ہے تو فتووں کے لیے تیار ہو جا، کردار کشی کے لیے تیار ہو جا، گولیوں کے لیے تیار ہو جا، بمب دھماکوں کے لیے تیار ہو جا، تیرے گھر سے مخالفت شروع ہوگی، سوشل بائیکاٹ کے لیے تیار ہو جا۔ اہل بیت کو ماننا کل بھی مشکل تھا، اہل بیت کو ماننا آج بھی مشکل ہے۔ ایک غیر سیاسی جملہ دیتا ہوں، غیر سیاسی،
آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے. یہ 7-8 ماہ سے جو ہمارے ملک پاکستان کی صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، بولیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی چھوڑ گئے جو کہتے تھے کوئی میرے سر پہ بھی گولی مارے نہیں چھوڑوں گا. یعنی جو پہلے درجے کے مومن نہیں تھے، وہ مومن کہتے ہیں ماننے والے کو، وہ پہلے دور کے مومن. جب تحریک کا آغاز ہوا اس دور کے ساتھی، وہ عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والے، ایک رات بھی قید نہیں کاٹ سکے. چھوڑ گئے کہ نہیں؟ بولو یار کیوں؟ ٹکٹ کا وعدہ ہوا ہوگا، وزارت کا وعدہ ہوا ہوگا، عہدے کا وعدہ ہوا ہوگا، مال ملا ہوگا، چلو اس کو بھی چھوڑ دیں. ڈرایا گیا ہوگا، دھمکایا گیا ہوگا، کاروبار بزنس بند کر دیا گیا ہوگا، اولاد کو اٹھا لیا گیا ہوگا، قید کر لیا گیا ہوگا. وہ یہی کچھ ہوا ہے نا یار. بولے اس کو ادھر ہی پھینک دیں. آپ کتب اہل سنت کو کھول کے دیکھیں، الاستیاب پڑھ کے دیکھیں، اسد الغابہ پڑھ کے دیکھیں، الاصابہ پڑھ کے دیکھیں، طبقات ابن سعد کھولیں، امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ کھول کے دیکھیں، اماد الدین ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ طبری کھولیں، ابن خلدون پڑھیں، ابن حشام پڑھیں. اہل سنت کی کوئی کتاب لے آئے میرے سامنے کھولیں. جو اس وقت کے بادشاہ تھے نا، انہوں نے بھی سیم یہی فارمولہ استعمال کیا تھا. جو مولا علی علیہ السلام کے ورکر تھے، مولا علی علیہ السلام کے کارکن، مولا علی علیہ السلام کے غلام، دیوانے، پروانے، مستانے، ان کو پہلے مال کی آفر ہوئی، وہ جگیروں کی آفر ہوئی، عہدہ منصب کی آفر ہوئی، یہ بھی کام نہ آیا، پھر ڈرایا گیا، پھر دھمکایا گیا، ان کی اولاد کو قربان کیا گیا، ان کو قید کر لیا گیا، اس زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا. لیکن پتہ نہیں وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میسم تمار نے، اوئے ہوئے وہ کون سا راز پا لیا تھا حجر ابن عدی نے، وہ کون سی حقیقت جان لی تھی حضرت حذیفہ نے، حضرت مقداد نے، حضرت عمار نے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے، حضرت ابو ذر غفاری نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، حضرت ابو طفیل نے. انہوں نے علی کی محبت میں عہدے تو ٹھکرا دیے، مال تو ٹھکرا دیا، اولاد تو قربان کر دی، جگیریں تو ٹھکرا دی. انہوں نے علی کی محبت میں زنجیروں سمیت، بیڑیوں سمیت قبروں میں جانا تو منظور کر لیا، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے. لیکن کسی ایک محب علی المرتضیٰ نے پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہا تھا میرا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. پتہ چلا حضرت جی اگر کارکن میسم تمار جیسے ہو، کارکن حجر ابن عدی جیسے ہو، کارکن مقداد جیسے ہو، ابو طفیل جیسے ہو، تو لیڈر علی ابن ابی طالب ہونا چاہیے. جیسے جیسے بھی کسی نے اہل بیت طہار کی محبت کا علم پرچم بلند کیا ہے تو یار لوگوں نے اس کو دبانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن یہ دبانے والے مر گئے، مٹ گئے، ہواؤں میں اڑ گئے. ایک آیا تھا نا، اس کو بھی بڑا اسی طرح یقین تھا، اس نے کہا عزاداری حسین کے جلوس روکو، علی ولی اللہ کی اذان روکو. بڑا یقین تھا اس کو اپنے فرعون ہونے پہ، بڑا یقین تھا اس کو اپنے نمرود ہونے پہ، بڑا یقین تھا اس کو اپنے یزید ہونے پہ. لیکن وہ ایسے ہواؤں میں اڑا، ساری دنیا کو پتہ چل گیا وہ جس نے عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے کی کوشش کی، علی ولی اللہ کی اذان کو روکنے کی کوشش کی، وہ روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، ہواؤں میں اڑ گئے. لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، آج بھی آتی ہے، قیامت تک آتی رہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر بے شمار نقائص ہیں، کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، بے شمار. لیکن جب ہمارے ایمان پہ حملہ ہوتا ہے،
اور تجھے پتہ ہی نہیں مفتی حسینیوں کا. میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، حسینیوں کی. حسینی ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، بس ہلالی ہونا ضروری ہے. مفتی تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا. حسینی وہ قوم ہے انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، ٹھٹھرتی سردی میں راتوں میں سرعام سڑکوں پہ رکھ کے احتجاج کیا ہے. یہ وہ قوم ہے انہوں نے تن من دن لٹایا ہے. یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے، تن من دن لٹایا ہے. لیکن علی ولی اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اس لیے ہم اس ملک سے بھی پیار کرتے ہیں اور ہمیں اپنے ملک سے محبت مولا حسین بادشاہ سرکار نے سکھائی ہے. یہ ملک پاکستان ہمیں بڑا پیارا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی اور آج اس کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، جب یہ ملک پاکستان بنانا تھا 1857 سے اسٹرگل شروع ہوئی تھی، تو جب ملک بنانا تھا تو لیڈر تو ایک شیعہ تھا. یار ایک شیعہ لیڈر، قائد شیعہ، رہبر شیعہ، پیشوا شیعہ، ایک شیعہ لیڈر کے انڈر اس کی زیر قیادت، اس کی معیت میں، سنگت میں، رفاقت میں، قربت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، بڑے بڑے پیر بھی آئے. جب سارے ملے اتحاد ہوا، انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے، میں چھوڑ کے ہم ہوئے. جب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، جب اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، دیوبند دیوبند رہے، اہل حدیث رہے، لیکن ایک قوم بن گئے. جب ایک شیعہ لیڈر کے انڈر سارے اکٹھے ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے 14 کی برکت سے، 14 کے فضل سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے، 14 کے فیض سے، 14 کے واسطہ سے، 14 کے وسیلہ سے، 14 کی برکت سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا. تو پتہ چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب پاکستان بنانا تھا تو اتحاد ضروری تھا نا. آج اگر پاکستان بچانا ہے پھر بھی اتحاد ضروری ہے. اس لیے ہماری تو یہ دعوت ہے، دروازے کھلے ہیں. ہم تو کہتے ہیں آؤ سارے مل کر اس ملک کے لیے کام کریں. اب پاکستان کے اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کون ہیں جو پاکستان میں اس طرح کی شیطنت پھیلانا چاہتے ہیں. میں آج کل کے دور میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں، شیعہ سنی بھائی بھائی. میں آج کے دور میں نعرہ لے کے نکلا ہوں، اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ. میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں، میں قدورتوں کو مٹانا چاہتا ہوں. آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. اس لیے یہ جو ایک میسج ہوتا ہے، میرا میسج، یہ میں پوری دنیا میں یہ میسج کنوے کرتا ہوں، ڈیلیور کرتا ہوں. اب اس کو سکپ کر رہا ہوں. اب میں قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کسی کو دائیں بائیں قرب و جوار میری گفتگو سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے. میرے جانے کے بعد چوک میں کھڑے ہو کے یا چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے پراپوگنڈا نہ کرے. اگر اللہ نے اس کو علمی جرت دی ہے تو مجھے ملے. میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 59 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو.
تین اطاعتوں، اب توجہ میرے طرف رکھیے گا، تین اطاعتوں کا ذکر کیا اللہ نے، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 100 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ ایسی آیات ہیں جس میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایہا الذین آمنو کہہ کے، اے ایمان والو۔ تو جب اللہ کہتا ہے نا اے ایمان والو، پھر آگے اپنا کوئی حکم، کوئی امر، کوئی وحی آگے کنوے کرتا ہے، تو وہ اللہ کے جو بالخصوص مخاطب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضور کے صحابہ۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے میں اور آپ تھے جی، یارو وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا، مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہی تھے نا ایمان والے بولے۔ تو اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کے صحابیوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اطاعت میں سادہ کرتا ہوں، یعنی بات ماننا، حکم ماننا، آرڈر ماننا، کہا ماننا، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ پہلے نمبر پہ اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا کہ اللہ کی کرو۔ اللہ کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ اللہ بے عیب ہے۔ ذرا جاگنا ہے آپ نے، اللہ کیا ہے؟ اللہ ہر قسم کے نقص سے، کمی کجی سے مبرہ ہے، پاک ہے، سبحان اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ اطاعت کے لائق ہے۔ اطاعت ہوتی ہی اس کی ہے جو بے عیب ہو۔ بولو یار، اللہ میں معاذ اللہ کوئی عیب ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کی اطاعت ہے۔ آپ میرے سر کا تاج ہے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فرض کریں کوئی بندہ خود شراب پیتا اور اپنے بیٹے کو کہے بیٹا شراب نہ پیا کر، تو ایک روز بیٹا کہے گا ابا جی پہلے خود تے چھڈو۔ یعنی توجہ میرے تے رکھیے گا، بچوں سے میرا خطاب نہیں، یعنی نقص آ گیا نا، وہ عیب آ گیا، ویل آ گیا، عیب آ گیا تو اطاعت ہوا میں اڑ گئی۔ فرض کریں کوئی بندہ خود نماز نہ پڑھتا ہو، بیٹے کو کہے کہ نماز پڑھا کر، تو بیٹا کہے گا ابا جی پہلے خود تے پڑھو۔ عیب آ گیا نا، وہ نقص آ گیا نا، تو اطاعت ہوا میں اڑ گئی۔ پتہ چلا اطاعت ہوتی ہی اس کی ہے جو بے عیب ہو۔ آپ کو پتا ہوگا اہل سنت کی الاستیاب پڑھ کے دیکھ لیں، اماد الدین ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ پڑھ کے دیکھ لیں، چوٹی کی کتابیں الاصابہ پڑھ کے دیکھ لیں، طبقات ابن سعد پڑھ کے دیکھ لیں۔ ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے، وہ شراب پی لی تھی یار، شراب پی لی تھی، بندہ چھوٹا نہیں تھا، بندہ بہت بڑا تھا، باپ بھی بہت بڑا تھا۔ اس نے شراب پی لی تھی، تو بچے کی اس بات پہ قربان جاؤں، اس بیٹے پہ جب حد جاری ہوئی تو بیٹے نے کہا کہ کوڑا وہ مارے جس نے خود کبھی شراب، اور یار میری طرف توجہ رکھو، نہ پیو۔ جب بچے نے یہ شرط لگائی تو بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے ناموں والے سر جھکا گئے نا، تو پھر کون آیا تھا؟ وہی آیا تھا نا علی جو بے عیب تھا۔ ہوئے 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 ہوئے، تو پتہ چلا کہ اطاعت ہر ایرے گہرے کی نہیں ہو سکتی، ہر نتھو خیرے کی نہیں ہو سکتی، ہر لنڈی بچی کی نہیں ہو سکتی، ہر زید بکر کی نہیں ہو سکتی۔ اطاعت اسی کی ہو سکتی ہے جو معصوم ہو، بے عیب ہو۔ پہلے نمبر پہ اللہ نے کہا کہ میری اطاعت کرو۔ اللہ ہے بے عیب، ہر قسم کی کمی کجی نقص سے پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا دوسرا نمبر، رسول کی اطاعت کرو۔ کس کی؟ تو پتہ چلا رسول بھی اللہ کی طرح بے عیب ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، میں نے 25 سے زائد اہل بیت کی عظمت پہ کتابیں لکھی ہیں، ایک نئی کتاب بھی میری ہے، آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن پڑھیں، 80 سے زائد قرآن مجید میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی،
اللہ نے اپنی کہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں شہید ہوں، میں ولی ہوں، میں مومن ہوں، 80 کے قریب. اور وہ ساری صفات اللہ نے جو اپنی بیان کی ہیں نا، میں ایسا ہوں، وہ ساری کی ساری نبی کی طرح منسوب کر دی. اور نبی نے وہ ساری کی ساری علی کی طرح منسوب کر دی. اوئے ہوئے ہوئے. پتہ چلا کہ اللہ کے بعد، میرے دوستو، پتہ چلا کہ اللہ کے بعد رسول کی اطاعت اس لیے ہے کہ رسول بھی اللہ کی طرح بے عیب ہے. میرے آقا کا بڑے سے بڑا دشمن بھی، دوست یار کی نہیں بات کر رہا، وہ دشمن بھی حضور کی ذات میں کوئی کمی کجی کوئی نقص نہیں تلاش کر سکا. بولے اس لیے کہ ہر نقص سے پاک تھے، معصوم تھے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف نبی معصوم ہوتے ہیں، اہل بیت کو معصوم نہیں کہنا چاہیے، محفوظ کہنا چاہیے. نبی معصوم ہوتے ہیں. میں قرآن لاؤ میرے سامنے، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ نبی کو بھی معصوم نہیں مانتے. وہ میں بخاری پڑھ کے دیتا ہوں. بخاری کھولے، اس میں 4 روایات ہیں. وہ کہتے کہ جبریل نے حضور علیہ السلام کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا اور اس کو پانی کے ساتھ دھویا، میل کچیل صاف کی. یہ معصوم مان رہے ہیں. اور جو بنائی نور سے ہو، ہوئے ہوئے ہوئے، ادھر سے میل کچیل کدھر سے آ گئی. میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو. پتہ چلا کہ اللہ کے بعد نمبر ہے رسول کا. اب رسول کے بعد جو اولی الامر ہے وہ وہی ہو سکتا ہے، ہر ایرا غیرہ نہیں. ہر بادشاہ، ہر حکمران اولی الامر نہیں. اگر ہر بادشاہ، ہر خلیفہ بن گیا پھر تو یزید بھی آ گیا، ہوئے ہوئے، پھر تو نمرود بھی آ گیا، پھر تو فرعون بھی آ گیا، پھر تو وہ پورے بنو امیہ کے 1000 مہینوں والے بنو امیہ ہوں یا بنو عباس ہوں، سارے اہل بیت کے رسول کے دشمن سارے آ گئے. تو کیا وہ سارے اولی الامر بن گئے؟ اولی الامر کی پہلی شرط بیان کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرح جو بے عیب ہو. پہلا حوالہ دیتا ہوں، ذرا ٹینشن ہو جاؤ. پہلا حوالہ دیتا ہوں، اہل سنت امام کانی، چوٹی کے امام، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 264 میں یہ حدیث لے کے آئے. شیخ سلیمان قندوزی، حنفی، نقشبندی، مفتی اعظم قسطنطنیہ، اہل سنت کے سر کا تاج، اپنی کتاب جنابی الموضع میں یہ روایت لے کے آئے. اس کے علاوہ خطیب بغدادی نے اپنے الفاظ کے ساتھ اس کو روایت کیا، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا. 70 سے زائد اہل سنت کے محدثین، مورخین اور مفسرین نے اس حدیث کو روایت کیا. جو حدیث اب سنانے لگا، میرے آقا منبر پہ جلوہ فروز ہیں، سارے صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے، پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے بیٹھے ہوئے. مولا علی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور آقا علیہ السلام سے کھڑے ہو کے ایک سوال کیا. سوال کا جواب جانتے تھے، وہ دروازہ علم ہے یار، جواب جانتے تھے. پوچھا اس لیے سامنے بیٹھے لوگوں کو سنانا چاہتے تھے، ہم تک پہنچانا چاہتے تھے. روایت کہتی ہے لما نازلت هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قال علی ابن ابی طالب من اولی الامر یا رسول اللہ. مولا علی علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، رسول کی اطاعت کرو، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ جو حضور نے جواب دیا سناؤ. حضرات قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی انت اول منہم، میرے آقا نے فرمایا علی وہ جو اولی الامر کی ایک جماعت ہے، ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، وہ جو نفوس قدسیہ ہے، ان میں پہلا اولی الامر علی تو ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو پتہ چلا کہ نبی کے بعد وہی اولی الامر ہو سکتا ہے، اسی کا امر، اسی کا آرڈر۔ 4570 نمبر حدیث بھی پڑھ کے دیکھ لیں امام حاکم کی المستدرک کی، اس میں بھی اولی الامر علی ہے۔ اور جاگو یار، میں وقت بچا رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ پتہ چلا رسول کے بعد اولی الامر وہی ہو سکتے ہیں جو رسول جیسے ہو یا رسول سے ہو۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ماجد بھائی ایک جملہ کہنے لگا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، کسی کو دائیں بائیں کوئی مروڑ اٹھے میرے سامنے لاؤ، انبار لگا دوں گا قرآن و حدیث کے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پوری دنیا میں پاک محمد کے بعد صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے دنیا میں، پوری دنیا کو چیلنج ہے، آدم سے لے کے آخری انسان تک، صرف نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے۔ وہ مولوی صاحب یہ نہ کہنے کہ گستاخی ہو گئی، وہ نبوت عملہ ہو گیا، ختم نبوت، صرف حضرات صرف نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے پوری دنیا میں فقط علی کی ذات ہے جو سر سے پاؤں تک سارے کا سارا محمد جیسا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں حدیث پڑھوں حدیث پڑھوں بخاری سے، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اما تردان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی اس بات پہ خوش ہو جا تیری اور میری نسبت، منزلت، مقام، مرتبہ، رتبہ وہی ہے جو موسیٰ و ہارون دو نبیوں کا تھا۔ علی میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو نبی نہیں، لیکن ہم دونوں ہیں نبیوں جیسے۔ اوئے ہوئے، پھر شرط آ گئی جو نبی سے ہو۔ میں نے ایک جملہ کہا، آپ نے شاید توجہ نہیں کی، میں نے کہا صرف علی ہے جو نبی جیسا ہے، میں نے کہا نبوت اور رسالت کے علاوہ اور کوئی جہت، کوئی ڈائمنشن، کوئی پہلو میرے سامنے کو کھڑا ہو کے ذکر کرے۔ اب یہ حدیث پڑھتا ہوں، امام احمد بن حنبل کی فضائل سے آبا کھولے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130 1130 1130 ابھی کھولے، بیروت لبنان کا نسخہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ ماجد بھائی گالی مک گئی، میرے آقا میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے علی اور نبی ایک نور تھے، وہ دو نور تھے، دو نور، یعنی نور میں نبی اور علی ایک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد۔ شیخ اسم الحقی نے بیان کیا، علامہ علوسی کی روح المانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 686، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب اہل سنت کے سر کا تاج۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی دونوں کی ایک نور سے تخلیق ہوئی ہے، وہ پیدا نہیں ہوئے، تخلیق ہوئے۔ ایک نور سے کہ دو سے؟ بولو یار، یعنی تخلیق میں نبی اور علی ایک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اللحمی، میرے آقا پر لوگو علی محمد کا گوشت ہے، وہ گوشت میں نبی اور علی ایک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی، لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے،
خون میں نبی اور علی ایک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، لوگوں سنو، علی محمد کی روح ہے، روح میں نبی اور علی ایک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، لوگوں سنو، علی محمد کی جان ہے، جان میں نبی اور علی ایک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، خاندان بھی ایک، دادا بھی ایک، گھر بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، گوشت بھی ایک، خون بھی ایک، روح بھی ایک، جان بھی ایک، نور بھی ایک۔ مولوی جی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، مٹ جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا، تجھے نبی اور علی میں فرق نظر نہیں آئے گا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، پتہ چلا ترتیب ہے، ترتیب وہ ترتیب ہے۔ صلی اللہ محمد، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور علی کی اطاعت، وہ ترتیب دے رہا ہوں یار میں۔ چلو ایک حدیث اور سناتا ہوں جلدی جلدی، امام حاکم کی المستدرک کھولے، اہل سنت کے سر کا تاج، جلد نمبر 3، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4617، 4641، ابھی لکھے گوگل پہ حدیث آپ کے سامنے، اور امام حاکم اس حدیث کو روایت کر دیجئے، پتہ کیا لکھتے؟ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، وہ کہتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ حدیث سے صحیح، حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی۔ میں نے سپیڈ اس لیے تیز کی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد دوں، آج T20 نہیں دے رہا آپ کو، سپر اوور دے رہا ہوں، وہ ایک کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں۔ اب اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی کا صحن ہے، حضور منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، کھڑے ہوتے حضور میں تال یا علی ابن ابی طالب، علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، منبر کے اوپر کھڑا کیا۔ یہ مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا شرف ہے، کبھی مسجد نبوی کے منبر کے اوپر حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے، کہیں غدیر کے منبر پہ حضور کے ساتھ نظر آتے، کہیں صحن کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر نظر آتے، کہیں حالت سجدہ میں دوش مصطفیٰ پہ حسنین کریمین نظر آتے۔ اوہ ہون میں نہیں پتہ لگے علی تے علی دے گرانے لا ہے کسی کی اوقات، ہے کسی کی جرت کہ نبی کی طرف پشت بھی کر دے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے علی علیہ السلام کو اپنے پاس کھڑا کیا۔ کبھی کبھی نا یہ جو ویجول امپیکٹ نہیں ہوتا، ویجول امپیکٹ بھی سوچا کرو، کبھی کبھی آنکھیں بند کر سوچو نا ذرا، اسی طرح صحابہ بیٹھے ہوئے، وہ سارے بڑے سے لے کے چھوٹے تک یار ایسے بیٹھے ہوں، ایسے منبر سجا ہوگا، منبر کے اوپر ایک نبی دوسرے علی، ہوئے ہوئے باقی ساری کائنات نیچے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اسی طرح حضور نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، چہرہ ہماری طرف کیا اور خطاب کیا۔ وہ جو حضور نے خطاب کیا سناؤں؟ حضرت ابو ذر کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ پہلا جملہ میرے آقا پر لوگوں سنو میرے صحابی ہو، جس نے محمد کی اطاعت کی، محمد کا کہا مانا، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے محمد کی معصیت نافرمانی کی، اس نے اللہ کی۔ اچھا مولوی صاحب سناتے ہیں بس اتنی سی بات، یہ ہے یہودیوں والا کام، یعنی اپنی مرضی درمیان سے سکپ کر کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو چھوڑ کے، سیاق و سباق کو چھوڑ کے، جیسے میں کسی کو کہوں یار نماز پڑھ تو وہ آگے سے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا الصلاۃ، میں کیوں جاؤں؟ تو میں کہوں گا پوری پڑھ، آگے بھی پڑھ، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں ہو، بات پوری پڑھی تو سمجھ آئی نا۔ تو یہ جو کہتے ہیں اللہ کی اطاعت اور رسول کی ایک ہے، رسول نے کہا جس نے میری اطاعت کی اللہ کی ہو گئی، جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ یہ ہے ادھوری بات، میں سنانے لگا ہوں پوری بات۔ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی۔
گال ہی مک گئی. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں جس نے علی کی اطاعت کی, جس نے علی کا کہا مانا, جس نے علی کا حکم مانا, جس نے علی کا آرڈر مانا, اس نے محمد کا کہا مانا, جس نے محمد کا کہا مانا, اس نے اللہ کا کہا مانا. جس نے علی کی نافرمانی کی, جس نے علی کی معصیت کی, جو علی کے سامنے اگر مگر کرنے لگا, جو علی کے سامنے اف بٹ کرنے لگا, جو علی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا, جو علی کے سامنے نیزے کمان لے کے آ گیا, جو علی کا منکر بن گیا وہ محمد کا منکر بن گیا, جو محمد کا منکر بن گیا وہ اللہ کا منکر بن گیا. آپ پڑھے لکھے دوست ہیں, سمجھدار ہیں, مجھے بتائیں ترتیب کیا ہے؟ اللہ, نبی تے علی. یہ بتانے لگا تھا کہ میری نئی کتاب آئی ہے, اس کا ٹائٹل ہے اللہ نبی تے علی. میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے 80 سے زائد آیات جمع کی ہیں جن میں ترتیب یہ ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اطاعت کی بات کی, اللہ نے ترتیب رکھی, اللہ نبی تے علی. اولی الامر کی بات کی, اللہ نبی تے علی. ولایت کی بات کی, اللہ نبی تے علی. ولی کی بات کی, اللہ نبی تے علی. مومن کی بات کی, اللہ نبی تے علی. رضا کی بات کی, اللہ نبی تے علی. عطا کی بات کی, اللہ نبی تے علی. اذان کی بات کی, اللہ نبی تے علی. مدد کی بات کی, اللہ نبی تے علی. نعمت کی بات کی, اللہ نبی تے علی. ایمان کی بات کی, اللہ نبی تے علی. انکار کی بات کی, اللہ نبی تے علی. مولوی ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری من گڑت چوتھی ترتیب کو مانے؟ ہائے ہائے ہائے. پتہ چلا رسول کے بعد اولی الامر وہی ہو سکتا ہے جو رسول سے ہو. اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں, سمری دے رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی. میرے آقا نے وفی روایتن یا علیو انت منی وانا منک. میرے آقا نے فرمایا علی تو محمد سے ہے, محمد تجھ سے ہے. فرمایا لوگوں سنو, محمد علی سے ہے, علی محمد سے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین منی وانا منہما. حسن اور حسین مجھ سے ہیں, میں حسن اور حسین سے ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی. لوگوں فاطمہ محمد کا ٹکڑا ہے, حصہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. مولوی جی پاک محمد کے بعد یہ 14 کے 14 نبی سے لے کے محمد مہدی تک اس لیے اولی الامر ہے کہ یہ 14 کے 14 ہی محمد سے ہے. لو جی ایک حدیث ماجد بھائی, ایک حدیث میں نے ضرور سنانی ہے. یہ حدیث میں نے ضرور, یہ نہیں میں نے چھوڑنی. امام احمد بن حنبل 3-4 مرتبہ لے کے آئے اپنی مسند میں. امام احمد بن حنبل پتہ کون ہے؟ ہمارے ہاں اہل سنت میں امام بخاری اور مسلم کو کہتے ہیں شیخین. یہ شیخین کے شیخ ہیں. اور سادہ کروں, ہمارے اہل سنت میں حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی پیران دے پیر 11ویں والی سرکار, ان کے جو فقہ کے امام ہے وہ امام احمد بن حنبل. اس سے بڑا اہل سنت میں امام کوئی نہیں, فقیہ کوئی نہیں, اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں. صرف اسی میں نہیں ہے, سینکڑوں کتب میں یہ روایت موجود ہے. میری طرف آؤ ذرا, سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا گرم موسم میں. اللہ نے جب سورہ توبہ کو نازل کیا, اس کی جو پہلی آیات تھی جس میں مشرکین جو کافر تھے ان سے برات کا اعلان کیا, کیونکہ انہوں نے پہلے صلح حدیبیہ کا جو وہ ٹریٹی کیا کہتے ہیں, وہ ایگریمنٹ, وہ سائن توڑ دیے. تو اللہ نے اب اعلان کیا برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. توجہ میرے طرف رکھیے گا, جب یہ اللہ نے نازل کی کہا سونیا حج کا موسم ہے, حج کا سیزن ہے, آپ ایسا کریں عرفات میں جا کے اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا امر ہے, امر سے ہے اولی الامر, اللہ کا یہ امر پڑھ کے سنا دے. توجہ میرے طرف سنا دے حضور علیہ السلام کی. اب توجہ میرے طرف کے نچوڑ دے رہا ہوں جس کا نصیب. حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی. جب حضور علیہ السلام کی طبیعت کے ساتھ جب یہ وحی آئی نا, تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا. حضرت ابوبکر
صدیق کو بلا کے وہ سورہ توبہ دی، کہا ابو بکر یہ میرا نائب بن کے، ایمسی بن کے نا، سفیر بن کے تو جا مکہ، تو میری طرف سے یہ سورہ پڑھ کے سنا دے، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکتا، یہ سینہ چوڑا کر کے چیلنج کر رہا ہوں۔ السلام کی طبیعت نساز تھی، حضور نے وہ سورہ دے کے، وہ پہلی آیات دے کے حضرت ابو بکر کو بھیج دیا، ادھر حضرت ابو بکر نکلے، ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، وہ جاگو یار، ادھر سے حضرت ابو بکر نکلے، ادھر سے جبریل نکلا، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آیا ہوں، اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کیا فرمایا اللہ نے کہا کہ سونیا مجھے پتا ہے کہ آپ کی طبیعت نساز ہے، آپ بیمار ہیں، میں تو وہ ہوں، میں تو تجھے رات بھر زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا کہ تیرے قدم متورم ہو جاتے، میں یہ نہیں شرط لگا رہا کہ آپ ہی ضرور جائیں، آپ نہ جائیں، امر ہے میرا، آرڈر ہے میرا، وحی ہے میری، بچوں سے میرا خطاب نہیں، پیغام ہے میرا، اگر تو خود نہیں نہ جا سکتا تو پھر اور کوئی نہیں جائے گا، وہی جائے گا جو تجھ سے ہو اور تو جج سے ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، جب اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ کی طرف سے جب یہ آرڈر آ گیا، یہ وحی آ گئی، یہ پیغام، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا، علی جلدی کر، حضور جانتے تھے صرف علی جلدی کر سکتا ہے، میرے آقا نے فرمایا علی جلدی کر، اللہ کے حکم کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے معاذ اللہ، جلدی کر۔ حضرت ابوبکر کے پہنچنے سے پہلے جا کے ان سے وہ سورہ لے کے آپ خود جا کے اللہ کا امر پہنچائیں۔ اب حضرت علی علیہ السلام آنکھ جھپکنے کی دیر میں پہنچ گئے، ان سے جا کے سورہ لی، خود جا کے مقام عرفات پہ پڑھ کے اللہ کا امر پہنچایا۔ وہ یار اہل سنت کی 70 کتابیں دے رہا ہوں میں، وہ سنیت بتا رہا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ میں ایک جملہ کہوں پھر ہاتھ جوڑ کے اپنے سنی بھائیوں کے قدم چوم کے، یارو جو اللہ نبی کے بعد، جو اللہ نبی کے بعد کسی اور کو اپنا امر پڑھ کے سنانے نہیں دیتا، جو اللہ نبی کے بعد اپنا امر کسی اور زید بکر کو پڑھ کر سنانے نہیں دیتا، تو وہی اللہ علی کے بعد کسی اور کو اولی الامر بنانے کیسے دے گا؟ ہوئے 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 ہوئے، لو جی ایک آخری دلیل دینے لگا ہوں اس قرآن کی آیت سے، قرآن کی آیت سے آخری دلیل اور بات ختم۔ اس طرح 2 منٹ، اچھا بھائی نہ لڑائی نہ جھگڑا، اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ سے پوچھ لیتے، اللہ سے پوچھتے ہیں یار، نہ مولوی صاحب سے، نہ علامہ صاحب سے، نہ مفتی صاحب سے، نہ کسی ذاکر صاحب سے، نہ کسی محدث سے، نہ کسی مفسر سے، نہ کسی مجدد سے، اللہ سے۔ وہ خطیب کون ہوتا ہے؟ جو خطاب کرے۔ خطیب کہلوانے کا جسے شوق ہو نا، خطاب آنا چاہیے، خطیب کہلوانے کی شرط ہے خطابت۔ ذاکر کون ہوتا ہے؟ جو ذکر کرے۔ نعت خواں کون ہوتا ہے؟ جو نعت پڑھے۔ شاعر کون ہوتا ہے؟ جو شاعری کرے۔ بولو یار، اسی طرح اللہ سے پوچھتے ہیں مولا اطاعت کس کی کرنی ہے؟ میں 14 کی نسبت سے 14 آیتیں دینا چاہتا تھا، قبلہ بیٹھے ہوئے ایک ہی دینی ہے، سورہ دہر آیت نمبر 24، 24 24 حضرات، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ ہوئے گالی مک گئی۔ حضرات اوے اللہ کافی والے ہو، آؤ اللہ کافی کا پیغام سنو۔ اللہ نے کہا میرے بندو، تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کا کہا نہیں ماننا، اسے ہادی اور مہدی نہیں ماننا، اسے مرشد اور امام نہیں ماننا، اسے پیشوا نہیں ماننا، اسے رہبر نہیں ماننا۔ مولا کسے؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو۔
ہوئے 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 وہ قرآن دے رہا ہوں یار. اچھا ایک ایک لفظ پہ غور کریں. ولا اور نہیں توتی تم نے اطاعت کرنی منہم ان میں سے آسمن جو گناہ کر چکے ہیں او یا کفورا کفر میں رہ چکے ہیں. تو جاگو یار اللہ نے شرط بیان کی. اللہ نے کہا ان کی اطاعت نہیں کرنی. کن کی؟ جنہوں نے کبھی گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری. میں نے کہا نہیں تھا اطاعت ہوتی اس کی ہے جو بے عیب ہو. اب میں ایک بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں. اللہ نے اس آیت میں 2 شرطیں بیان کی, 2 لوازمات بیان کیے. اطاعت اس کی ہوگی جس نے نہ کبھی گناہ کیا نہ کبھی کفر کیا. یار اب آئے اہل سنت کی کتابیں کھولنے. الاستیاب 5 سے 6 ہزار لوگوں کے حوال لکھے ہوئے. اس دولغابہ 5 سے 6 ہزار لوگوں کے حوال لکھے ہوئے. اس طبقات ابن سعد, الاصابہ, فضائل صحابہ, بے شمار. کوئی اہل سنت کی کتاب لے کے آئیں, ہر بندے کا نام, اس کا نام, اس کی ماں کا نام, اس کے باپ کا نام, کب پیدا ہوا, کب اس نے کلمہ پڑھا, اس کی ماں اور اس کی باپ کی شادی سے پہلے. بچوں سے کتاب نہیں, ماں اور باپ کا پہلے رشتہ کیا تھا, کیا کیا کرتا رہا, ہر ایک چیز لکھی ہے. بچوں سے میرا خطاب نہیں. اللہ نے قرآن میں یہ شرط بیان کی 2 اس آیت میں کہ اطاعت اس کی ہوگی جس نے نہ کبھی گناہ کیا نہ کفر. اب اس آیت کو اٹھائیں یار, اس آیت کو اٹھائیں نا قرآن کی. سارے بندے پڑے ہوئے ادھر, کھولیں کتابیں, ایک ایک بندے پر رکھ کے خاصاں دی گالے ہم آگے وہ ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کریں. چلو میں ان کے نام دے تو اس پہ بولتی ہوں دوسرا آئے نیچے سے شروع ہو جائے. اس پہ رکھے, اس پہ رکھے, اس پہ رکھے, اس پہ رکھے. مولوی تو ڈھونڈتا مر جائے گا. قرآن کی شرائط کے مطابق 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر نہیں آئے گا. ہوئے 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 پتہ چلا اطاعت ہوتی اس کی ہے. اولی الامر ہوتا ہی وہ ہے جو بے عیب ہو. اچھا اس مقام پہ اللہ نے ساتھ کوئی اضافت بیان نہیں کی, یعنی کوئی ساتھ شرط کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. میں سادہ کرتا ہوں. کچھ لوگ ایسے تھے, ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, اعلان نہیں نہ کیا, پہلے انہوں نے گناہ کر لیے, شراب بھی پی لی, زنا, چوری, ڈاکہ, سارا کچھ ہو گیا, شرک بھی ہو گیا. حضور نے جب اعلان کیا انہوں نے شرک بھی چھوڑ دیا, گناہ بھی چھوڑ دیے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگر اللہ اضافت بیان کرتا تو کہتا پیارے جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے کوئی گناہ کیا, کوئی شرک کیا, کفر میں زندگی گزاری, ابھی آپ نے اعلان ہی نہیں کیا تھا, تو جو پہلے ہو گئے نا گناہ وہ معاف ہے. اللہ نے حکم رکھا ایبسلوٹ, بچوں سے کتاب نہیں. اللہ نے حکم رکھا مطلق. اللہ نے کہا سونیا جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری ان کی اطاعت بھی نہیں ہوگی. واہ مولوی تیری عقل. اللہ تو کہہ رہا ہے اعلان نبوت سے پہلے گناہ کرنے والوں, پہلے شرک کرنے والوں کی اطاعت نہیں ہو سکتی. تو ایسوں کو امام بنائے بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں, اعلان نبوت کے بعد بھی لات منات کے آگے پڑے رہے. اوے مان لے, اوے یہ جو 14 ہیں والی سرکار, ان کے جو فقہ کے امام ہے وہ امام احمد بن حنبل. اس سے بڑا اہل سنت میں امام کوئی نہیں, فقیہ کوئی نہیں, اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں. صرف اسی میں نہیں ہے, سینکڑوں کتب میں یہ روایت موجود ہے. میری طرف آؤ ذرا, سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا گرم موسم میں. اللہ نے جب سورہ توبہ کو نازل کیا, اس کی جو پہلی آیات تھی جس میں مشرکین جو کافر تھے ان سے برات کا اعلان کیا, کیونکہ انہوں نے پہلے صلح حدیبیہ کا جو وہ ٹریٹی کیا کہتے ہیں, وہ ایگریمنٹ, وہ سائن توڑ دیے. تو اللہ نے اب اعلان کیا برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. توجہ میرے طرف رکھیے گا, جب یہ اللہ نے نازل کی کہا سونیا حج کا موسم ہے, حج کا سیزن ہے, آپ ایسا کریں عرفات میں جا کے اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا امر ہے, امر سے ہے اولی الامر, اللہ کا یہ امر پڑھ کے سنا دے. توجہ میرے طرف سنا دے. حضور علیہ السلام کی, اب توجہ میرے طرف کے نچوڑ دے رہا ہوں جس کا نصیب. حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی,
سورہ توبہ دی کہ ابو بکر یہ میرا نائب بن کے ایمسی بن کے نا سفیر بن کے تو جا مکہ تو میری طرف سے یہ سورہ پڑھ کے سنا دے کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکتا یہ سینہ چوڑا کر کے چیلنج کر رہا ہوں السلام کی طبیعت نساز تھی حضور نے وہ سورہ دے کے وہ پہلی آیات دے کے حضرت ابو بکر کو بھیج دیا ادھر حضرت ابو بکر نکلے ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا وہ جاگو یار ادھر سے حضرت ابو بکر نکلے ادھر سے جبریل نکلا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کا امر لے کے آیا ہوں اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں میرے آقا نے فرمایا کیا فرمایا اللہ نے کہا کہ سونیا مجھے پتا ہے کہ آپ کی طبیعت نساز ہے آپ بیمار ہیں میں تو وہ ہوں میں تو تجھے رات بھر زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا کہ تیرے قدم متورم ہو جاتے میں یہ نہیں شرط لگا رہا کہ آپ ہی ضرور جائیں آپ نہ جائیں امر ہے میرا آرڈر ہے میرا وہی ہے میری بچوں سے میرا خطاب نہیں پیغام ہے میرا اگر تو خود نہیں نہ جا سکتا تو پھر اور کوئی نہیں جائے گا وہی جائے گا جو تجھ سے ہو اور تو جج سے ہے ہوئے 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 جب اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے توجہ میری طرف رکھیے گا اللہ کی طرف سے جب یہ آرڈر آ گیا یہ وہی آ گئی یہ پیغام میرے اور آپ کے پیارے آقا نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا علی جلدی کر حضور جانتے تھے صرف علی جلدی کر سکتا ہے میرے آقا نے فرمایا علی جلدی کر اللہ کے حکم کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے معاذ اللہ جلدی کر حضرت ابوبکر کے پہنچنے سے پہلے جا کے ان سے وہ سورہ لے کے آپ خود جا کے اللہ کا امر پہنچائیں اب حضرت علی علیہ السلام آنکھ جھپنے کی دیر میں پہنچ گئے ان سے جا کے سورہ لی خود جا کے مقام عرفات پہ پڑھ کے اللہ کا امر پہنچایا وہ یار اہل سنت کی 70 کتابیں دے رہا ہوں میں وہ سنیت بتا رہا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو میں ایک جملہ کہوں پھر ہاتھ جوڑ کے اپنے سنی بھائیوں کے قدم چوم کے یارو جو اللہ نبی کے بعد کسی اور کو اپنا امر پڑھ کے سنانے نہیں دیتا جو اللہ نبی کے بعد اپنا امر کسی اور زید بکر کو پڑھ کر سنانے نہیں دیتا تو وہی اللہ علی کے بعد کسی اور کو اولی الامر بنانے کیسے دے گا ہوئے 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 لو جی ایک آخری دلیل دینے لگا ہوں اس قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت سے آخری دلیل اور بات ختم اس طرح بول اچھا بھائی نہ لڑائی نہ جھگڑا اطاعت کس کی ہوگی اللہ سے پوچھ لیتے وہ اللہ سے پوچھتے ہیں یار نہ مولوی صاحب سے نہ علامہ صاحب سے نہ مفتی صاحب سے نہ کسی ذاکر صاحب سے نہ کسی محدث سے نہ کسی مفسر سے نہ کسی مجدد سے اللہ سے وہ خطیب کون ہوتا ہے جو خطاب کرے خطیب کہلوانے کا جسے شوق ہو نا خطاب آنا چاہیے خطیب کہلوانے کی شرط ہے خطابت ذاکر کون ہوتا ہے جو ذکر کرے نعت خواں کون ہوتا ہے جو نعت پڑھے شاعر کون ہوتا ہے جو شاعری کرے بولو یار اسی طرح اللہ سے پوچھتے ہیں مولا اطاعت کس کی کرنی ہے میں 14 کی نسبت سے 14 آیتیں دینا چاہتا تھا قبلہ بیٹھے ہوئے ایک ہی دینی ہے سورہ دہر آیت نمبر 24 24 2-4 حضرات قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا ہوئے گالی مک گئی حضرات اوے اللہ کافی والے ہو آؤ اللہ کافی کا پیغام سنو اللہ نے کہا میرے بندو تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی اس کا کہا نہیں ماننا اسے ہادی اور مہدی نہیں ماننا اسے مرشد اور امام نہیں ماننا اسے پیشوا نہیں ماننا اسے رہبر نہیں ماننا مولا کسے فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو ہوئے ہوئے
غور کریں، ولا اور نہیں تو تم نے اطاعت کرنی، منہم ان میں سے، آسمن جو گناہ کر چکے ہیں، او یا کفورا کفر میں رہ چکے ہیں۔ تو جاگو یار، اللہ نے شرط بیان کی، اللہ نے کہا ان کی اطاعت نہیں کرنی، کن کی؟ جنہوں نے کبھی گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری۔ میں نے کہا نہیں تھا اطاعت ہوتی اس کی ہے جو بے عیب ہو۔ اب میں ایک بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں 2 شرطیں بیان کی، 2 لوازمات بیان کیے۔ اطاعت اس کی ہوگی جس نے نہ کبھی گناہ کیا نہ کبھی کفر کیا۔ یار اب آئے اہل سنت کی کتابیں کھولنے، الاستیاب 5 سے 6 ہزار لوگوں کے حوال لکھے ہوئے، اس دولغابہ 5 سے 6 ہزار لوگوں کے حوال لکھے ہوئے، اس طبقات ابن سعد، الاصابہ، فضائل صحابہ، بے شمار کوئی اہل سنت کی کتاب لے کے آئے، ہر بندے کا نام، اس کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، کب پیدا ہوا، کب اس نے کلمہ پڑھا، اس کی ماں اور اس کی باپ کی شادی سے پہلے، بچوں سے کتاب نہیں، ماں اور باپ کا پہلے رشتہ کیا تھا، کیا کیا کرتا رہا، ہر ایک چیز لکھی ہے، بچوں سے میرا خطاب نہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ شرط بیان کی 2 اس آیت میں کہ اطاعت اس کی ہوگی جس نے نہ کبھی گناہ کیا نہ کفر۔ اب اس آیت کو اٹھائیں یار، اس آیت کو اٹھائیں نا قرآن کی، سارے بندے پڑے ہوئے ادھر، کھولیں کتابیں، ایک ایک بندے پر رکھ کے کیا کریں؟ خاصاں دی گلے ہم آگے، وہ ایک ایک بندے پہ رکھ کے کیا کریں؟ چلو نام کے نام تو اس پہ بہت ہی غصہ آ رہا ہے، نیچے سے شروع ہو جائے، اس پہ رکھے، اس پہ رکھے، اس پہ رکھے، اس پہ رکھے۔ مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، قرآن کی شرائط کے مطابق 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر نہیں آئے گا۔ ہوئے 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 ہوئے، پتہ چلا اطاعت ہوتی اس کی ہے، اولے الامر ہوتا ہی وہ ہے جو بے عیب ہو۔ اچھا اس مقام پہ اللہ نے ساتھ کوئی اضافت بیان نہیں کی، یعنی کوئی ساتھ شرط کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ میں سادہ کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے تھے، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نہیں نہ کیا، پہلے انہوں نے گناہ کر لیے، شراب بھی پی لی، زنا، چوری، ڈاکہ، سارا کچھ ہو گیا، شرک بھی ہو گیا۔ حضور نے جب اعلان کیا انہوں نے شرک بھی چھوڑ دیا، گناہ بھی چھوڑ دیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اگر اللہ اضافت بیان کرتا تو کہتا پیارے جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے کوئی گناہ کیا، کوئی شرک کیا، کفر میں زندگی گزاری، ابھی آپ نے اعلان ہی نہیں کیا تھا، تو جو پہلے ہو گئے نا گناہ وہ معاف ہے۔ اللہ نے حکم رکھا ایبسلوٹ، بچوں سے کتاب نہیں، اللہ نے حکم رکھا مطلق۔ اللہ نے کہا سونیا جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری ان کی اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ واہ مولوی تیری عقل، اللہ تو کہہ رہا ہے اعلان نبوت سے پہلے گناہ کرنے والوں، پہلے شرک کرنے والوں کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ تو ایسوں کو امام بنائے بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی لات منات کے آگے پڑے رہے۔ اوے مان لے، اوے یہ جو 14 ہیں، قرآن کی کتنی صورتیں 114 الگ الگ کرے تو قرآن کا جز ہے، قرآن کی صفات ہیں، جمع کر دے تو کل قرآن ہے۔ سورہ توحید پڑھے قرآن کا اور رنگ ہے، سورہ کوثر پڑھے قرآن کا اور رنگ ہے، سورہ مزمل پڑھے قرآن کی اور صفت ہے، سورہ رحمان پڑھے قرآن کی اور صفت ہے، سورہ بقرہ پڑھے اور صفت، انفال پڑھے اور صفت، بولے مومنون پڑھے اور منافقون پڑھے اور سورۃ اللہب پڑھے اور اسی طرح سورہ فلق پڑھے اور ناس پڑھے اور، یعنی قرآن کی 114 صورتیں قرآن کے مختلف رنگ بیان کرتی ہیں۔ آ میری طرف، یہ 14 جو ہے نا ان کو الگ الگ کرے نا تو محمد کے الگ الگ روپ ہے، محمد کی الگ الگ صفات ہے۔ کس کی صلح کا پہلو دیکھنا ہو حسن ابن علی کی سیرت پڑھو، کسی نے محمد کی سری شہادت دیکھنی ہو حسین ابن علی کی سیرت کو پڑھو، اور کسی نے محمد کی عبادت کا رنگ دیکھنا ہو امام سجاد کی سیرت کو پڑھو، کسی نے محمد کا علم دیکھنا ہو باقر العلوم کی سیرت کو پڑھو، کسی نے محمد کی فقہ جورسپروڈنس کا رنگ دیکھنا ہو تو جعفر صادق کو پڑھو، کسی نے محمد
کی برداشت ٹالرنس کا رنگ دیکھنا ہو تو موسیٰ کاظم کو پڑھو، کسی نے محمد کی رضا کی صفت دیکھنی ہو تو علی رضا کی سیرت کو پڑھو، کسی نے محمد کا تقوی طہارت تو محمد تقی علی نقی کو پڑھو، کسی نے کمانڈر آف بدر، کمانڈر آف احد، کمانڈر آف خندق اس کا رنگ دیکھنا ہو حسن عسکری کی سیرت کو پڑھو، کسی نے محمد کی شان مہدیت دیکھنی ہو تو محمد مہدی کی سیرت کو پڑھو۔ حضرت جی ان 14 کو الگ الگ کرے تو محمد کی الگ الگ صفات ہیں، جمع کرے تو محمدیت کامل ہوتی ہے۔ پتہ چلا پاک محمد کے بعد، پاک محمد کے بعد جو اولی الامر ہستیاں ہیں وہ یہی ذوات مقدسہ ہیں۔ میری جو نئی کتاب آئی ہے افضلیت علی، اس میں نے ایک پورا باب باندھا ہے اسی آیت کے نیچے، بے شمار حدیث دی ہیں، اس کا بھی 1000واں حصہ بھی نہیں سنایا، بس اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے، وہ میری نہ مان، چل مصطفیٰ کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے، اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، وہ سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ وہ جڑا علی نو کلے ایمان نہیں ماندا رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جن کی اطاعت کرنی تھی، جن کی بارگاہ میں آنا تھا، یار لوگ انہی کے دہلیز پہ نیزے اور کمان لے کے آگئے۔ جو میں نے ساری رات تحقیق کی ہے، مجھے 2 طبقات ملے ہیں جو اہل بیت سے جنگ کرنے آئے تھے۔ ایک طبقہ آیا تھا بغیر کلمہ کے، یعنی کافر، یہودی، عیسائی۔ دوسرا طبقہ آیا اہل بیت سے لڑائی کرنے کلمہ پڑھ کے۔ جو بغیر کلمہ کے آئے نا میرے دوستو اہل بیت سے جنگ کرنے، انہوں نے جنگ کی صرف مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں گھس جائے، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہے، جبریل امین اندر جانے کی ہمت نہ کرے، جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا، بازار کی خبر نہیں تھی، کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، چراغ گل کیے جاتے تھے، بھائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے، تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے، اپنی بیٹیوں کو گود میں بٹھا کے ان کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کے لاڈ لڈانے والوں، اپنی بیٹیوں کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کو شہزادی اور رہنی کہنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں، یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں، امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے شام کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے۔ امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں شام کا تنگ بازار ہے، یکا یک سڈنلی اچانک اس بازار میں سناٹا چھا گیا، خاموشی ہو گئی۔ پاک محمد کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں بیٹا سجاد یہ لوگ کدھر چلے گئے، سناٹا کیوں چھا گیا، خاموشی کیوں ہو گئی، کوئی چابک مارنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی پتھر پھینکنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی جھڑکیاں دینے والا نظر نہیں آ رہا، یہ لوگ کدھر چلے گئے۔ امام سجاد پاک پھپھو کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پھپھو جان
مسلمان نماز پڑھنے گئے، میری ماں بہنوں بیٹیوں بازیوں، اللہ آپ کو سجدہ کائنات کی چادر تطہیر کے نیچے جگہ دے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے، بیٹا سجاد ذرا پوچھ تو صحیح ان نمازیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح ان حاجیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح مسلمانوں سے، نماز والوں کو شہید کر کے، درود والوں کو شہید کر کے، نماز کی اصل کو شہید کر کے، سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا کے، یہ کس کی نماز پڑھنے گئے ہیں؟ یہ کون سی نماز پڑھنے گئے؟ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین۔ والی سرکار، ان کے جو فقہ کے امام ہے وہ امام احمد بن حنبل، اس سے بڑا اہل سنت میں امام کوئی نہیں، فقیہ کوئی نہیں، اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں۔ صرف اسی میں نہیں ہے، سینکڑوں کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ میری طرف آؤ ذرا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا گرم موسم میں۔ اللہ نے جب سورہ توبہ کو نازل کیا، اس کی جو پہلی آیات تھی جس میں مشرکین جو کافر تھے ان سے برات کا اعلان کیا، کیونکہ انہوں نے پہلے صلح حدیبیہ کا جو وہ ٹریٹی کیا کہتے ہیں، وہ ایگریمنٹ، وہ سائن توڑ دیے، تو اللہ نے اب اعلان کیا برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ توجہ میرے طرف رکھیے گا، جب یہ اللہ نے نازل کی، کہا سونیا حج کا موسم ہے، حج کا سیزن ہے، آپ ایسا کریں عرفات میں جا کے اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا امر ہے، امر سے ہے اولی الامر، اللہ کا یہ امر پڑھ کے سنا دے۔ توجہ میرے طرف سنا دے حضور علیہ السلام کی، اب توجہ میرے طرف کے نچوڑ دے رہا ہوں جس کا نصیب ہو۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، جب حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز، جب یہ وحی آئی نا، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کے وہ سورہ توبہ دی، کہا ابوبکر یہ میرا نائب بن کے، ایمسی بن کے نا، سفیر بن کے تو جا مکہ، تو میری طرف سے یہ سورہ پڑھ کے سنا دے، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ سینہ چوڑا کر کے چیلنج کر رہا ہوں۔ السلام کی طبیعت ناساز تھی، حضور نے وہ سورہ دے کے، وہ پہلی آیات دے کے حضرت ابوبکر کو بھیج دیا۔ ادھر حضرت ابوبکر نکلے، ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ وہ جاگو یار، ادھر سے حضرت ابوبکر نکلے، ادھر سے جبریل نکلا، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آیا ہوں، اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے کہا کہ سونیا مجھے پتا ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ بیمار ہیں، میں تو وہ ہوں، میں تو تجھے رات بھر زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا کہ تیرے قدم متورم ہو جاتے۔ میں یہ نہیں شرط لگا رہا کہ آپ ہی ضرور جائیں، آپ نہ جائیں، امر ہے میرا، آرڈر ہے میرا، وحی ہے میری، بچوں سے میرا خطاب نہیں، پیغام ہے میرا۔ اگر تو خود نہیں نہ جا سکتا تو پھر اور کوئی نہیں جائے گا، وہی جائے گا جو تجھ سے ہو اور تو جج سے ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جب اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ کی طرف سے جب یہ آرڈر آ گیا، یہ وحی آ گئی، یہ پیغام، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا، علی جلدی کر۔ حضور جانتے تھے صرف علی جلدی کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی جلدی کر، اللہ کے حکم کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے معاذ اللہ، جلدی کر۔ حضرت ابوبکر کے پہنچنے سے پہلے جا کے ان سے وہ سورہ لے کے آپ خود جا کے اللہ کا امر پہنچائیں۔ اب حضرت علی علیہ السلام آنکھ جھپنے کی دیر میں پہنچ گئے، ان سے جا کے سورہ لی، خود جا کے مقام عرفات پہ پڑھ کے اللہ کا امر پہنچایا۔ وہ یار اہل سنت کی 70 کتابیں دے رہا ہوں میں، وہ سنیت بتا رہا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ میں ایک جملہ کہوں پھر ہاتھ جوڑ کے اپنے سنی بھائیوں کے قدم چوم کے، وہ یارو جو اللہ نبی کے بعد، جو اللہ نبی کے بعد کسی اور کو
اپنا امر پڑھ کے سنانے نہیں دیتا۔ جو اللہ نبی کے بعد اپنا امر کسی اور زید بکر کو پڑھ کر سنانے نہیں دیتا، تو وہی اللہ علی کے بعد کسی اور کو اولی الامر بنانے کیسے دے گا؟ ہوئے 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 ہوئے۔ لو جی ایک آخری دلیل دینے لگا ہوں اس قرآن کی آیت سے، قرآن کی آیت سے آخری دلیل اور بات ختم۔ اس طرح 2 منٹ۔ اچھا بھائی، نہ لڑائی نہ جھگڑا، اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ سے پوچھ لیتے، وہ اللہ سے پوچھتے ہیں یار، نہ مولوی صاحب سے، نہ علامہ صاحب سے، نہ مفتی صاحب سے، نہ کسی ذاکر صاحب سے، نہ کسی محدث سے، نہ کسی مفسر سے، نہ کسی مجدد سے، اللہ سے۔ وہ خطیب کون ہوتا ہے؟ جو خطاب کرے۔ خطیب کہلوانے کا جسے شوق ہو نا، خطاب آنا چاہیے۔ خطیب کہلوانے کی شرط ہے خطابت۔ ذاکر کون ہوتا ہے؟ جو ذکر کرے۔ نعت خواں کون ہوتا ہے؟ جو نعت پڑھے۔ شاعر کون ہوتا ہے؟ جو شاعری کرے۔ بولو یار۔ اسی طرح اللہ سے پوچھتے ہیں مولا اطاعت کس کی کرنی ہے؟ میں 14 کی نسبت سے 14 آیتیں دینا چاہتا تھا، قبلہ بیٹھے ہوئے ایک ہی دینی ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 24، 24 24 حضرات، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ ہوئے گالی مک گئی۔ حضرات، اوے اللہ کافی والے ہو، آؤ اللہ کافی کا پیغام سنو۔ اللہ نے کہا میرے بندو، تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کا کہا نہیں ماننا، اسے ہادی اور مہدی نہیں ماننا، اسے مرشد اور امام نہیں ماننا، اسے پیشوا نہیں ماننا، اسے رہبر نہیں ماننا۔ مولا کسے؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو۔ ہوئے ہوئے وہ قرآن دے رہا ہوں یار۔ اچھا ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ ولا اور نہیں، تو تم نے اطاعت کرنی، منہم ان میں سے، آسمن جو گناہ کر چکے ہیں، او یا کفورا کفر میں رہ چکے ہیں۔ تو جاگو یار، اللہ نے شرط بیان کی، اللہ نے کہا ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ کن کی؟ جنہوں نے کبھی گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری۔ میں نے کہا نہیں تھا اطاعت ہوتی اس کی ہے جو بے عیب ہو۔ اب میں ایک بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں 2 شرطیں بیان کی، 2 لوازمات بیان کیے۔ اطاعت اس کی ہوگی جس نے نہ کبھی گناہ کیا نہ کبھی کفر کیا یار۔ اب آئے اہل سنت کی کتابیں کھولنے، الاستیاب 5 سے 6 ہزار لوگوں کے حوال لکھے ہوئے، اس دولغابہ 5 سے 6 ہزار لوگوں کے حوال لکھے ہوئے، اس طبقات ابن سعد، الاصابہ، فضائل صحابہ، بے شمار۔ کوئی اہل سنت کی کتاب لے کے آئیں، ہر بندے کا نام، اس کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، کب پیدا ہوا، کب اس نے کلمہ پڑھا، اس کی ماں اور اس کی باپ کی شادی سے پہلے، بچوں سے کتاب نہیں، ماں اور باپ کا پہلے رشتہ کیا تھا، کیا کیا کرتا رہا، ہر ایک چیز لکھی ہے۔ بچوں سے میرا خطاب نہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ شرط بیان کی 2 اس آیت میں کہ اطاعت اس کی ہوگی جس نے نہ کبھی گناہ کیا نہ کفر۔ اب اس آیت کو اٹھائیں یار، اس آیت کو اٹھائیں نا قرآن کی، سارے بندے پڑے ہوئے ادھر، کھولیں کتابیں، ایک ایک بندے پر رکھ کے خاصاں دی گلے ہم آگے، وہ ایک ایک بندے پر رکھ کے چیک کریں۔ چلو نام کے نام تو اس پہ موضوع موسیٰ آئے، نیچے سے شروع ہو جائے، اس پہ رکھے، اس پہ رکھے، اس پہ رکھے، اس پہ رکھے۔ مولوی تو ڈھونڈتا مر جائے گا۔ قرآن کی شرائط کے مطابق 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر نہیں آئے گا۔ ہوئے 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 ہوئے، پتہ چلا اطاعت ہوتی اس کی ہے، اولی الامر ہوتا ہی وہ ہے جو بے عیب ہو۔ اچھا اس مقام پہ اللہ نے ساتھ کوئی اضافت بیان نہیں کی، یعنی کوئی ساتھ شرط کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ میں سادہ کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے تھے، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نہیں نہ کیا، پہلے انہوں نے گناہ کر لیے، شراب بھی پی لی، زنا، چوری، ڈاکہ، سارا کچھ ہو گیا، شرک بھی ہو گیا۔ حضور نے جب اعلان کیا
انہوں نے شرک بھی چھوڑ دیا، گناہ بھی چھوڑ دیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اگر اللہ اضافت بیان کرتا تو کہتا پیارے جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے کوئی گناہ کیا، کوئی شرک کیا، کفر میں زندگی گزاری، ابھی آپ نے اعلان ہی نہیں کیا تھا، تو جو پہلے ہو گئے نا گناہ وہ معاف ہے۔ اللہ نے حکم رکھا ایبسلوٹ، بچوں سے کتاب نہیں، اللہ نے حکم رکھا مطلق۔ اللہ نے کہا سونیا جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری، ان کی اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ واہ مولوی تیری عقل! اللہ تو کہہ رہا ہے اعلان نبوت سے پہلے گناہ کرنے والوں، پہلے شرک کرنے والوں کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ تو ایسوں کو امام بنائے بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی لات منات کے آگے پڑے رہے۔ اوے مان لے، اوے یہ جو 14 ہیں، قرآن کی کتنی صورتیں؟ 114، الگ الگ کرے تو قرآن کا جز ہے، قرآن کی صفات ہیں، جمع کر دے تو کل قرآن ہے۔ سورہ توحید پڑھے قرآن کا اور رنگ ہے، سورہ کوثر پڑھے قرآن کا اور رنگ ہے، سورہ مزمل پڑھے قرآن کی اور صفت ہے، سورہ رحمان پڑھے قرآن کی اور صفت ہے، سورہ بقرہ پڑھے اور صفت، انفال پڑھے اور صفت، بولے مومنون پڑھے اور منافقون پڑھے اور سورۃ اللہب پڑھے اور اسی طرح سورہ فلق پڑھے اور ناس پڑھے اور، یعنی قرآن کی 114 صورتیں قرآن کے مختلف رنگ بیان کرتی ہیں۔ میری طرف یہ 14 جو ہے نا، ان کو الگ الگ کرے نا تو محمد کے الگ الگ روپ ہے، محمد کی الگ الگ صفات ہے۔ کس کی صلح کا پہلو دیکھنا ہو حسن ابن علی کی سیرت پڑھو، کسی نے محمد کی سری شہادت دیکھنی ہو حسین ابن علی کی سیرت کو پڑھو، اور کسی نے محمد کی عبادت کا رنگ دیکھنا ہو امام سجاد کی سیرت کو پڑھو، کسی نے محمد کا علم دیکھنا ہو باقر العلوم کی سیرت کو پڑھو، کسی نے محمد کی فقہ جورسپروڈنس کا رنگ دیکھنا ہو تو جعفر صادق کو پڑھو، کسی نے محمد کی برداشت ٹالرنس کا رنگ دیکھنا ہو تو موسیٰ کاظم کو پڑھو، کسی نے محمد کی رضا کی صفت دیکھنی ہو تو علی رضا کی سیرت کو پڑھو، کسی نے محمد کا تقوی طہارت تو محمد تقی علی نقی کو پڑھو، کسی نے کمانڈر آف بدر، کمانڈر آف احد، کمانڈر آف خندق اس کا رنگ دیکھنا ہو حسن عسکری کی سیرت کو پڑھو، کسی نے محمد کی شان مہدیت دیکھنی ہو تو محمد مہدی کی سیرت کو پڑھو۔ حضرت جی ان 14 کو الگ الگ کرے تو محمد کی الگ الگ صفات ہیں، جمع کرے تو محمدیت کامل ہوتی ہے۔ پتہ چلا پاک محمد کے بعد، پاک محمد کے بعد جو اولی الامر ہستیاں ہیں وہ یہی ذوات مقدسہ ہیں۔ میری جو نئی کتاب آئی ہے افضلیت علی، اس میں نے ایک پورا باب باندھا ہے اسی سورہ اسی آیت کے نیچے، بے شمار حدیث دی ہیں، اس کا بھی 1000واں حصہ بھی نہیں سنایا، بس اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے، وہ میری نہ مان، چل مصطفیٰ کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے، اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، وہ سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے، وہ جڑا علی نو کلے ایمان نہیں ماندا رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جن کی اطاعت کرنی تھی، جن کی بارگاہ میں آنا تھا، یار لوگ انہی کے دہلیز پہ نیزے اور کمان لے کے آ گئے۔ جو میں نے ساری رات تحقیق کی ہے، مجھے 2 طبقات ملے ہیں جو اہل بیت سے جنگ کرنے آئے تھے۔
ایک طبقہ آیا تھا بغیر کلمہ کے، یعنی کافر، یہودی، عیسائی۔ دوسرا طبقہ آیا اہل بیت سے لڑائی کرنے، کلمہ پڑھ کے۔ جو بغیر کلمہ کے آئے نا میرے دوستو اہل بیت سے جنگ کرنے، انہوں نے جنگ کی صرف مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں گھس جائے، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہے، جبریل امین اندر جانے کی ہمت نہ کرے، جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا، بازار کی خبر نہیں تھی، کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، چراغ گل کیے جاتے تھے، بائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے، تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے، اپنی بیٹیوں کو گود میں بٹھا کے ان کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کے لاڈ لڈانے والوں، اپنی بیٹیوں کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کو شہزادی اور رانی کہنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں، یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں، امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے شام کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے۔ امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں شام کا تنگ بازار ہے، یکا یک سڈنلی اچانک اس بازار میں سناٹا چھا گیا، خاموشی ہو گئی۔ پاک محمد کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں بیٹا سجاد یہ لوگ کدھر چلے گئے، سناٹا کیوں چھا گیا، خاموشی کیوں ہو گئی، کوئی چابک مارنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی پتھر پھینکنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی جھڑکیاں دینے والا نظر نہیں آ رہا، یہ لوگ کدھر چلے گئے۔ امام سجاد پاک پھپھو کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پھپھو جان مسلمان نماز پڑھنے گئے، میری ماں بہنوں بیٹیوں باجیوں اللہ آپ کو سجدہ کائنات کی چادر تطہیر کے نیچے جگہ دے، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے بیٹا سجاد ذرا پوچھ تو صحیح ان نمازیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح ان حاجیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح مسلمانوں سے، نماز والوں کو شہید کر کے، درود والوں کو شہید کر کے، نماز کی اصل کو شہید کر کے، سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا کے، یہ کس کی نماز پڑھنے گئے ہیں، یہ کون سی نماز پڑھنے گئے؟ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین۔